رکھا. ہم قرآن سے دور ہی اتنے چلے گئے. ہم نے قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھا. قرآن جو کہتا رہا ہم اس پر نہیں گئے. ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. ہم صاحب قرآن کو مانتے ہیں لیکن صاحب قرآن کی نہیں مانتے. جب بات حضور کو ماننے کی ہو ہم سر کٹانے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب بات ناموس قرآن کی ہو ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کو مانتے ہیں, صاحب قرآن کو مانتے ہیں. لیکن جب بات قرآن پر عمل کرنے کی ہو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کی نہیں مانتے. جب بات حضور کی سنت پر چلنے کی ہو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم حضور کی نہیں مانتے. جس دن ہم حضور کی ماننا شروع ہو گئے اور قرآن کی ماننا شروع ہو گئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دیتی. اقبال نے کہا تھا کہ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. فرمایا ہم جو ذلت کے اندھیروں میں آج پڑے ہوئے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں, ہمارے بزرگوں کا وہ علمی سرمایہ ہے, وہ یورپ والے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم خواب خرگوش کے اندر مدہوش نظر آتے ہیں. فرمایا اپنے آپ کی آنکھیں کھولو اور اپنے من کے اندر جو تمہارا ایک روح ہے اور اس کے اندر جو ایک انسان ہے اس انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ جب تک وہ بیدار نہیں ہوگا تمہارا قرآن سے تعلق نہیں بن سکتا, صاحب قرآن سے تعلق نہیں بن سکتا. اور جب تک قرآن سے اور صاحب قرآن سے پختہ تعلق نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم قرآن کی نہیں مانتے. میرے بھائیوں اگر ہم غور کریں قرآن مجید سینکڑوں دفعہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اگر ہم قرآن کی مانتے تو پھر مسجدیں خالی نظر نہ آتی, پھر مسجدوں کے اندر سجدوں کے انبار نظر آتے, ہر طرف سر ہی سر نظر آتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ صبح کی نماز پر 10 ہوں گے, زور پر زیادہ ہو گیا تو 12 ہو جائیں گے, عصر پر پھر 10 ہو جائیں گے, مغرب پر حالات زیادہ بہتر ہو گئے تو 20-25 ہو جائیں گے, عشاء میں بالکل چھٹی ہو جائے گی. وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو مانا ہے, قرآن کی نہیں مانی. قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. ہم میں سے کتنے صاحب استطاعت ہیں جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قرآن کی نہیں مانتے, زکات نہیں ادا کرتے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اگر ہم قرآن کی مانتے تو پھر ماہ رمضان کے فرض روزے چھوڑتے. اگر ہم قرآن کی مانتے تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جو صاحب استطاعت ہو حج کرنے کے لیے آئے. ہم کوٹھیاں بنا لیتے ہیں, بنگلے بنا لیتے ہیں, بینک بیلنس اکٹھا کر لیتے ہیں, لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے, اس کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور ساری زندگی ہمیں حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہم حج نہیں کر پاتے کیونکہ ہم قرآن کی نہیں سنتے, ہم قرآن کی نہیں مانتے. قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ زمین پر اس طرح چلتے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. فرمایا جب وہ چلتے ہیں تو اس انداز سے چلتے ہیں کہ ان کا سر جھکا ہوتا ہے, عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. کبھی ہم نے قرآن کی سنی ہوتی تو ہم سینہ تان کر نہ چلتے, ہم اکڑ کر غرور و تکبر کے ساتھ نہ چلتے, اس لیے کہ ہم نے قرآن صرف پڑھا ہے, اور وہ بھی خوش قسمت ہے آج کے دور میں جو پڑھ لیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کے اندر بڑی برکتیں ہیں, سورہ واقعہ میں بڑی برکتیں ہیں, سورہ ملک کے اندر بڑی برکتیں ہیں. لیکن کیا صرف یہی قرآن رہ گیا ہے کہ صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لی, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لی, سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی, اور قرآن نہیں ہے
کبھی کسی نے اس حیثیت سے قرآن کو پڑھا ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر شروع کیا ہو اور ون ناس کی سین تک ختم کیا ہو؟ کیا یہ صرف حفاظ کرام کی ڈیوٹی رہ گئی؟ یہ تو پڑھتے ہیں، ان کی تو خوش نصیبی ہے، ان لوگوں کو تو ان کے سینوں کو رب نے چن لیا ہے۔ اور سب سے افضل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ عزت والا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہو وہ عزت والا ہے، جس کے پاس کوٹھی اچھی ہو وہ عزت والا ہے، جس کے آگے پیچھے پھرنے والے نوکر چاکر زیادہ ہوں وہ اچھا ہے۔ لیکن حدیث رسول بیان کر رہی ہے، فرمایا نہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بہتری کا معیار کچھ اور سمجھتے ہو، تم کوٹھی والوں کو بہتر سمجھتے ہوگے، تم بنگلوں والوں کو گاڑیوں والوں کو بہتر سمجھتے ہوگے، تم جاگیرداروں کو امیروں کو وزیروں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے اس جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں، سبحان اللہ، اس جیسا کائنات کے اندر اس کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کی رفعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سامعین عزیز شام، ان لوگوں کے سادہ کپڑے نہ دیکھا کریں، ان کا چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنا نہ دیکھا کریں۔ اگر یہ قرآن پڑھنے والے اتنے ہی ہلکے ہوتے تو پھر حسین نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت نہ سناتا۔ یا علی، اگر یہ قرآن پڑھنے والے اتنے ہی ہلکے ہوتے تو پھر حسین نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت نہ سناتا۔ تپتے ہوئے ریگزاروں میں حسین آخری رات کے اندر حضرت سیدہ زینب کو، حضرت علی اکبر کو، حضرت امام قاسم کو، حضرت عباس علمبردار کو یہ تلقین نہ فرماتا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو۔ پھر یہ تلاوتیں، یہ سارے معاملات نہ ہوتے، لیکن حسین جانتے تھے قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، اور حسین اسی لیے تو کربلا کے میدان کے اندر گئے تھے کہ جو قرآن کا عمل ترک کر دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حسین اسی رشتے کو مضبوط تو کرنے گئے تھے، حسین اسی رشتے کو استوار کرنے گئے تھے۔ اس لیے فرمایا علی اکبر اس پریشانی کے عالم میں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہم آگے پیچھے آہو فغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حسین نے یہ بتایا کربلا سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کوئی مددگار تمہاری مدد کرے تو قرآن کو پڑھو۔ فرمایا زینب تم اکیلی رہ جاؤ گی، علی اکبر بھی چلا جائے گا، قاسم اور محمد بھی چلے جائیں گے، عباس جیسا بھائی اس کا سہارا بھی تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، اور محمد جیسے بیٹے بھی قربان ہو جائیں گے۔ زینب جب تنہا رہ جاؤ تو اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کیونکہ قرآن ایسا ساتھی ہے جو نہ دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے نہ قبر میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اور حضور کے حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم حضور نے فرمایا میری اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں بھی قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو حوض کوثر تک حضور کی تعلق، حضور کی اہل بیت کا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا پکا ہے کہ وہاں پر بھی قرآن اور حضور کی اہل بیت اکٹھی آ جائیں۔ سبحان اللہ، تو فرمایا زینب جب مشکلات آ جائیں، جب پریشانیاں تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں تو اس وقت آؤ فغاں مت کرنا، اس وقت قرآن کھول لینا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو صبر کا دامن ہاتھوں سے جانے نہیں دینا، نماز کا دامن ہاتھوں سے جانے نہیں دینا۔ اور حسین خود نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ جو حسینی مشن کے بارے ہوں گے، یہ سفید کپڑوں کے اندر تمہیں کوئی عام لوگ نہیں نظر آ رہے، تم عام سمجھتے ہوگے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو حسین کے مشن کے بارے سے۔ اگر آج حقیقی معنوں میں کسی کو حسینی کہا جائے تو یہ حسینی ہے جو قرآن آج بھی اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں اور امام علی مقام کے اس مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب مسجد کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے، کوئی اور آئے نہ آئے، چودھری صاحب آئے نہ آئے، ملک صاحب آئے نہ آئے، راجہ صاحب آئے نہ آئے، یہ بچے پہلی صفوں کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ حسین کے مشن کے وارث یہی ہیں۔ اور دوستان محترم، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اگر عام ہوتی تو احمد بن حنبل گھوڑے نہ کھاتے،
امام احمد بن حنبل جیلوں کے اندر بند نہ ہوتے، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل کی صحبتیں نہ برداشت کرنا پڑتی۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ اس قرآن کے لیے اگر اتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں، اس قرآن کے اندر کچھ تو ہے، اس کی عظمت کے کچھ تو معاملات ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ دوستان محترم، جب ہم قرآن کی عظمت کو سمجھ گئے تو جو ہم جو ذلت کے اندر آج ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات پھر سے بحال ہو جائیں گے۔ تو بس ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ خوش نصیب بچہ ہے زین کے اس نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر سمویا ہے۔ اس کے رشتے دار مبارکباد کی مستحق ہیں، اور بالخصوص اس کے والد خصوصی مبارک کے مستحق ہیں کہ وہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ سارا کام بچے نہیں کرتے، بچوں کا کام حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کے پاس محلے کی عورتیں آ گئی، آ کر کہنے لگی کہ تیرا فرید جتنی اس کی عمر ہے اتنی ہمارے بیٹوں کی بھی عمر ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے مسجد کی طرف جاتے نہیں ہیں، تیرا فرید مسجد سے نکلتا نہیں ہے۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ فرمانے لگی اس کے اندر اکیلا فرید کا کمال نہیں، اس کے اندر کچھ حصہ میرا بھی ہے۔ فرمایا تیرا کیا حصہ ہے؟ فرمایا اس کے اندر میرا حصہ یہ ہے کہ جب فرید پیدا ہوا تھا تو میں جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی تو کبھی بغیر وضو کے میں نے فرید کو دودھ نہیں پلایا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، اس لیے تمہارے بچے مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں، میرا فرید مسجد سے نکلتا نہیں ہے۔ حافظ زین صاحب قرآن حفظ کر چکے، لیکن ان کے والدین کا اس کے اندر حصہ ہے۔ وہ ماں جو صبح اٹھ کر اس کے لیے تیاری کا اہتمام کرتی تھی، وہ والد جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا، آج سبق سنایا ہے نہیں سنایا، کبھی حافظ صاحب سے رابطہ، کبھی محتمم صاحب سے رابطہ کہ بچے نے منزل سنائی ہے یا نہیں، سب کی سنائی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ان کے پیچھے دوڑے تھی، تگو دو تھی، کوششیں تھی، وہ بھی ان کے اندر ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ حافظ زین صاحب ضرور مبارکباد کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ ان کے استاد مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے والدین کا حصہ بھی ہے، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کی اسی طرح تعلیم کا اہتمام کرنے کی، ان کو اچھی طریقے سے آگے جو ہے وہ لے کر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر اتنا خوبصورت ادارہ ہے قرآن مجید اس کے حوالے سے حفاظ کرام خوبصورت طریقے سے قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں، اور اچھے طریقے سے بچوں کو نظم و ضبط کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے۔ دوسرے مدارس کی طرح یہاں کے معاملات نہیں ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، لیکن اگر اس کو خوش نصیبی سمجھیں تو میں تو پھر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر دریا کے کنارے پہ بندہ پیاسا مر جائے نا تو پھر وہ خوش نصیب نہیں بد نصیب ہوتا ہے، اس جیسا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر پڑوس میں مدرسہ قرآن کا ہو، قرآن کی تعلیمات دی جا رہی ہوں اور بچہ قرآن کی تعلیمات نہ سیکھ سکے، قرآن کے علوم سے بے بہرا رہے، تو پھر میرے خیال سے ہم جیسا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کریں، اور یقین جانیں کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو دنیا میں بھی آپ کی عزتوں کے اندر اضافہ کریں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کے اندر بھی ان کے جو ہے وہ معاملات ان کی وجہ سے بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ جو باتیں آپ کی گوش گزار کی، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن مجید کا نور ہے، قرآن مجید کا فیضان ہے کہ جو آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، اور قرآن مجید کے فیضان کی برکت سے آج ہم اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کا شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا